یہ بہت میسو نمبر ہے. مگر کہیں میں دیکھ رہی تھی کہ جو یہ تو میرا خیال ہے کئی ممالک کی آبادی اتنی ہوتی ہے جتنے لوگ پاکستان میں ڈسپلیس ہوئے ہیں. 33 ملین یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے ڈسپلیسمنٹ کا, یہ ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہے. اب اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہر برس آنے والا ایشو ہے اور اس کی تیاری کریں, لیکن جہاں جہاں یہ ہر برس بھی آتا ہوگا وہاں بھی تیاری ناکافی ہوتی ہے, کیونکہ جس سائز کی کیٹاسٹرفی, مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ بلوچستان میں 450% زیادہ بارش پڑی ہے, اسی طرح سندھ میں 700% سے زائد بارش پڑی ہے. تو یہ علاقے کبھی بھی تاریخ میں, یہ علاقے یا یہ پورا ریجن اتنی بارش برداشت کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھا. تو ہم جتنی تیاری کر بھی لیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں ان ایمرجنسیز کے لیے بھی تیاری رکھنی ہے. اور جس طریقے سے آج ہمیں ٹینٹ کی ضرورت پڑی ہے, میں آپ کے توسط سے ایک بار پھر کہوں گی کہ ہمیں آج بھی ٹینٹس کی ضرورت ہے, ہمیں آج بھی راشن کی ضرورت ہے, ہمیں آج بھی پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے, ہمیں آج بھی مسکیٹو نیٹس کی ضرورت ہے, ہمیں آج بھی وہ لوگ جو مچھروں کو فیس کر رہے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے, اور وہ جو جانور خاص طور پہ بے زبان مچھروں کا سامنا کر رہے ہیں, ہمیں ان کے لیے مچھردانیوں کی ضرورت ہے. اور یہ ایک حکومت نہیں کر سکتی ہے, خواہ وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو. جب اتنی بڑی پاپولیشن کو ایڈریس کرنا ہو اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کام نہیں کر رہا ہے. آپ این ڈی اے میں دیکھ لیں, آپ آرمی کو دیکھ لیں, آپ مخیر حضرات دیکھ لیں, آپ کئی کمپنیز دیکھ لیں, آپ جو ہمارے ڈیولپنگ پارٹنرز ہیں جس میں یو این ایجنسیز ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, کئی ممالک کے جو ہے وہ لوگ اپنے کہیں بھی مدد دے رہے ہیں ہمیں ممالک کی جانب سے. اور ابھی حالیہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو حالیہ ابھی ایک باقاعدہ یو این فلیش اپیل کی ہے, اس میں 1.3 کھرب روپے جمع ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یقیناً ہمارے لیے ایک باعث اطمینان ہے کہ دنیا ہمیں نہ چھوڑے, کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے, اس کے آج عوام پکار رہے ہیں مدد کے لیے. تو ہم دیگر لوگوں سے بھی رجوع اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ مدد ہمارے یہاں حکومت کی لیول پہ ناکافی ہے تو ہمیں مدد دی جائے, کیونکہ اس ملک کی عوام is a part of the global community and we look towards the global community to help the people who are suffering as a result of the devastating unprecedented floods in Pakistan. So یہ میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کی جو ہماری مدد کر رہے ہیں, جس میں پاکستان کے اندر موجود لوگ ہیں, ادارے ہیں, جس میں پاکستان کے باہر لوگ ہیں, ممالک ہیں, ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں افسوس بھی کرتی ہوں ان لوگوں پر جو آج بھی فلڈز کے اوپر فوکس نہیں کر رہے اور اپنی ذات سے منسلک آج بھی وہ کیمپین کر رہے ہیں, آج بھی اپنی ذات سے منسلک فائدوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. انہیں آج بھی طاقت چاہیے, انہیں آج بھی پتہ نہیں کس چیز سے آزادی چاہیے. اب مطلب میں مزید کسی کی ذات یا پرسنل بات میں نہیں, آزادی تو انہیں اپنی بری عادتوں سے چاہیے. میری نظر میں تو جو ان کی بری عادتیں ان کو اس سے آزادی چاہیے, کیونکہ کوئی شخص ایسی بری عادتیں لے کر میں نہیں سمجھتی کہ غریب شخص رہ سکتا ہے. بیکاز عمران خان کی جو عادتیں ہیں وہ بہت خرچہ مانگتی ہیں, تو ان کو اپنی ان عادتوں سے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں فلڈز کی طرف پھر آئے. کیونکہ یہاں وزیر اعظم پاکستان کبھی ایک صوبے میں, کبھی دوسرے صوبے میں, کبھی ایک فلڈ افیکٹڈ ایریا میں, کبھی دوسرے فلڈ افیکٹڈ ایریا میں جا رہے ہیں, اور ایک انوکھا لاڈلا ہے جو جلسے جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جلسے کھیل رہا ہے, اور اسے آج بھی یہ فکر نہیں ہے. اور نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ اس کے جو چمچوں کا ٹولہ ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ جی پاکستان کو مدد نہیں دیں, پاکستان کو امداد نہ دیں. پاکستان کے اندر امداد جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کو امداد نہ بھیجیں. مطلب دیکھیں, سیاسی اختلاف اپنی جگہ. آج اگر مطلب میرے کسی مخالف کا بھی گھر ڈوبا ہوگا نا تو میں اس کی مدد کروں گی,
اور یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارا. اور یہ ہماری روایتیں رہی ہیں, یہ نئی بات نہیں ہے. 2010 کے فلڈز بھی آئے, 2011 کے فلڈز بھی آئے, 2020 میں بھی فلڈز, میں نے تو ذاتی طور پہ 20 کا بھی فلڈ بھگتا ہے. ہم نے تو مخالفین کی مدد کی ہے. وہاں جھنڈا نہیں دیکھا جاتا, وہاں انسان دیکھا جاتا ہے. وہاں پارٹی نہیں دیکھی جاتی, وہاں انسانیت دیکھی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے. تو آج اگر کسی کو پاکستان کی قوم اس پریشانی, اس تکلیف, اس کرب میں نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرا لے یا اپنے ذہن کا علاج کرا لے. اور بہت ہی زیادہ افسوس ہے, بلکہ میں تو مذمت کرتی ہوں. یہ میں تو فلڈز میں تھی, کیونکہ میں تو زیادہ تو میں لوگوں کے بیچ میں تھی, میں دیکھ رہی تھی لوگ پانی کے اندر ہیں, لوگوں کو کیا کیا چیزیں چاہیے, کس طرح ان تک پہنچائی جائے. لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ مصروف تھے کہ IMF کی اوپر کوئی کارروائی ڈالی جائے, اور وہ جو موصوف آج بھی چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے, انہوں نے اپنے سابقہ وزیر خزانہ کو ٹاسک دے دیا کہ جی تم فون کرو پنجاب اور پختونخوا کے فائنانس منسٹرز کو اور ان کو ڈکٹیشن دو کہ خطوط لکھیں اور خطوط IMF کے لیک کرو, اور IMF کو یہ بتا دو کہ ہم اس پروگرام کا حصہ نہیں ہیں اور تم IMF کی جو پوری اگریمنٹ ہے اس کو خراب کرو. میں تو شوکت ترین صاحب کے اوپر بھی بہت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان اس عمر میں کم از کم اس عمر میں سوچ کے بات کرتا ہے. چلے کہ آپ لوگوں کو تو عمر کے تانے بھی دیتے رہے نا کہ کوئی نوجوان ہے, لیکن ان کو کیا ہو گیا اس عمر میں, ان کو کیا ہو گیا اس عمر میں کہ یہ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں, اتنی عجیب باتیں کرنے لگے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے گالی دی تو وہ تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتی اس کال میں جو آئی تھی, لیکن بلو دا بیلٹ ان کی زبان تھی, بلو دا بیلٹ وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے, حیران کن ان کے منصوبے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو سبق سکھانا ہے. کس کو سبق سکھانا ہے؟ پاکستان کو سبق سکھانا ہے, پاکستانی عوام کو سبق سکھانا ہے, پاکستان کے جو اس وقت متاثرین ہیں ان سیلاب سے ان کو سبق سکھانا ہے شوکت ترین صاحب نے. بڑے افسوس کی بات ہے, بہت ہی گھٹیا حرکت تھی یہ, جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں ان آڈیو لیکس کی. اور وہ جو آج کہہ رہا ہے کہ جی میں خطرناک ہو گیا ہوں, وہ بھائی خطرناک تو تم پہلے بھی تھے, اب تم مہلک ہو گئے ہو. اس وقت تم خطرناک سے آگے چلے گئے ہو, اور یہ تم خود بہت افسوسناک ہو گئے ہو اپنے آپ کے لیے, اس لیے اپنا علاج فوراً کرا. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے IMF کا, تو شوکت ترین صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ جی IMF کا جو اگریمنٹ آپ نے خود کیا تھا اس کا کیا بنا, اگریمنٹ کے اوپر جو شرائط آپ نے منوان تسلیم کی تھی اس کا کیا بنا شوکت ترین صاحب. اور پوچھے کوئی عمران خان سے جس نے اس اگریمنٹ کو اپروو کیا تھا, جس پہ دستخط ان لوگوں نے کیے تھے, اور پھر بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے حکومت کے اختتام سے 4 مہینے قبل انہوں نے سسپینڈ کر دیا اس سارے اگریمنٹ کو, اور پھر یہ ٹوپی ڈرامہ کھیلنے لگے عوام کے ساتھ. اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 5 کتنے جمع کیے, 5 بلین جمع کیے. پہلے تو ان سے یہ پوچھے کہ 2010 میں جو پیسہ جمع کیا تھا وہ کدھر ہے. پہلے تو عمران خان سے کوئی یہ پوچھے کہ جو 2010 میں اس نے فلڈز کے نام پہ پیسہ جمع کیا تھا وہ کدھر ہے. اور پھر اس سے یہ پوچھے کوئی, کیونکہ میں اس کے نمبرز میں تو کوئی میرے خیال ہے کوئی ذی شعور یا کوئی ہوش میں بندہ ہو تو وہ اس کے نمبرز پہ تو نہیں جائے گا, کیونکہ یہ تو 50 لاکھ گھر بنا رہا تھا اور 1 کروڑ نوکریاں دے رہا تھا. اب یہ کہہ رہا ہے میں نے اتنے ارب جمع کر دیے. یہ وہی قصہ ہے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں والا, اور یہ وہی ٹوپی ڈرامہ ہے جو یہ لگاتا رہا مستقل. اور آج اب اس کو حساب دینا پڑے گا, کیونکہ آج پاکستان کی عوام تکلیف میں ہے. اور جو اگریمنٹ IMF کا پاکستان کے بہاف پر عمران خان اور شوکت ترین نے سائن کیا اور پھر اس کو سسپینڈ کیا, آج پاکستان کو وہی اگریمنٹ دوبارہ سے اپنے کوشش اور محنت اور مستقل دن رات کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں وہ ریوائیو ہو کر ملا ہے. ورنہ تو شری لنکا کا حال ہو رہا تھا ہمارا, کیونکہ جب آپ نے IMF کے ساتھ اگریمنٹ سسپینڈ کر دیا, خود وہ اگریمنٹ جو خود کیا ہے اس کو خود سسپینڈ کر کے آپ نے شری لنکا کی طرف ہمیں لے جانا
زیادہ ضروری سمجھا اپنی کرسی بچانے کے لیے. او بھائی پاکستان ہے تو تمہاری کرسی ہوگی یا کسی کی بھی کرسی ہوگی. اس ملک کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے ہم کسی بھی صورت اس شخص کو. آج پاکستان کے 33 ملین لوگ ڈسپلیسڈ ہیں, اور اگر اس وقت یہ لوگ کوئی اور بات کرتے ہیں یا کوئی اور نعرہ لگاتے ہیں یا کوئی اور پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو پھر میں صرف یہ کہوں گی کہ انہیں شرم آنی چاہیے. میں کیونکہ جو تکلیف دیکھ کر خود آئی ہوں, میں سانگھڑ میں دیکھ کر آئی ہوں, ساتھ ہی ساتھ آپ کا حیدرآباد دیکھیں اس کی کیا حالت ہے, کے این شاہ دیکھیں وہ ڈوب چکا ہے, آپ کا میہر ڈوب چکا ہے, لاڑکانہ میں آپ دیکھیں حالت کیا ہے, کمبر شداد کوٹ میں دیکھیں حالت کیا ہے, بلوچستان کے 29 اضلاع میں دیکھیں حالت کیا ہے. وہاں زمین نہیں ملتی کہ کہاں آپ لوگوں کو کیمپ لگا کے دیں اور ریلیف کی ڈسٹریبیوشن کریں. ڈیمز چلے گئے پانی کے اندر, سارے روڈ چلے گئے بلوچستان کے سارے, اور یہ شخص آج بھی اپنی کسی ایک سائلوں میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر روز اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. This is not what Pakistan needs today. Pakistan needs unity. پاکستان کو قوم بننے کی ضرورت ہے. آج ہم ایک قوم بنے, یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اگر کوئی سوال ہو. ایک تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو غیر ملکی امداد آئی ہے تو کیا وہ بھی BSP کے ذریعے ہی تقسیم کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے؟ دوسرا میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے, کیونکہ یہ ایجوکیشن کو ڈیل کرتے ہیں اور یہ سارا انفراسٹرکچر بڑا اچھا ملتا ہے, تو اس کی تباہی کے بعد ان کا کیا پلان ہے کہ اس کو کیسے دوبارہ ریوائیو کریں گے آپ کی کنسرن سے؟ سہیل صاحب, پروگرام تو جو ہمارا بے نظیر تعلیمی وظائف ہے, ہمارا وہ جو کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کا پروگرام ہے, وہ تو یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں اسکولز کے اندر, ابھی اسکولز بند ہیں سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر. میرا خیال ہے کہ پنجاب کے 3 اضلاع میں بھی اسکولز بند ہی ہوں گے, بیکاز راجن پور اور میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان کی حالت اس وقت تو نہیں ہے کہ وہاں پر روٹین کا کام ہو سکے, تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوگی. تو یقیناً ہمارے وہ پروگرام جو کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرامز ہیں وہ متاثر ہوں گے, لیکن اس کے لیے ہم اسٹریٹجی بنائیں گے. اور نوید کیا امپیکٹ ہے, اگر آپ کے پاس کوئی فگرز ہے تو وہ امپیکٹ بتا دیں. لیکن اس کے علاوہ ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, ابھی ہم لوگ اس پروسیس میں ہیں, ابھی ہم نے فائنلائز نہیں کیا ہے, لیکن ورلڈ فوڈ پروگرام نے ہمیں ایک انڈیکیشن دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہمارا بے نظیر نشو نما پروگرام ہے, جس کے اندر ہم پریگننٹ خواتین اور لیکٹیٹنگ مدرز جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں, ان کی غذا کے لیے خصوصی ہم نے سیشیز ہیں بنائے ہوئے, اور وہ فل آف وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پروگرامز کچھ جگہوں پہ ہیں, لیکن چونکہ اب فلڈ افیکٹڈ لوگ اتنے اور اس میں بہت ساری حاملہ عورتیں ہیں, اور ان حاملہ عورتوں کو بھی یقیناً ہمیں ریالٹی کا حصہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم اب یہ کرنے جائیں گے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بے نظیر نشو نما پروگرام, یہ آپ نے ایجوکیشن کا دیا ہے, میں نشو نما کا سمجھا دوں. بے نظیر نشو نما پروگرام جو ہے, اس کو ہم فلڈ افیکٹڈ مدرز جو ہے نا, جو پریگننٹ مدرز ہیں, لیکٹیٹنگ مدرز ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, ہم ان کو کس طرح پہنچائیں, اس کے لیے ہم نے آج ہی اس پر کام کیا ہے. And I think there is an amount of 1 billion, 1 ارب بے نظیر نشو نما for flood affected mothers and children. ٹھیک ہے نا, اور جو بینیفیشریز ہے ہماری, بینیفیشریز ان کو تو دیں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم عورتوں کو کور کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب رپورٹس آئی ہیں حاملہ عورتوں کی, پریگننٹ عورتوں کی, اور جہاں پہ قلت ہے غذا کی, وہاں پر ان کو یقیناً اس قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اسی لیے جو 1 ارب کی ہمیں ایڈیشنل مدد مل رہی ہے, ہم اس کا استعمال فلڈ افیکٹڈ پر بھی کریں گے, علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کے. ہاں ویریفیکیشن ہوگی. سہیل بھائی وہ کہہ رہے ہیں ویریفیکیشن کرنی پڑے گی, تو نوید نے, تو ہم ویریفائی کریں گے, لیکن آپ کو ہم آن دا ہول یہ بتا رہے کہ جی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو یقیناً ڈسٹرب ہوگا پروگرام. کوشش پوری کریں گے نہ ہو,
لیکن تھوڑی بہت اس میں ہمیں جو ہے اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ فلڈ کے حساب سے رکھنی پڑیں گی. انتظار ہے جی ٹی وی. جی میم اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی جیسے بتایا اور DISP کا کام شروع ہو چکا ہے آپ کے مطابق, تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس رجسٹرڈ فگرز ہیں وہ کتنے ہیں, کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں آپ کے پاس, اور اس کے ساتھ آپ نے جیسے کہا کہ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ یعنی ایک چوتھائی حصہ جو ہے پاکستان کا وہ سیلاب سے متاثرہ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو افیکٹیز ہیں, اور ان لوگوں تک جو آپ کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور اس وقت وہاں پر کہیں موبائل کی سروس بھی نہیں ہے, اور کچھ لوگوں کے پاس ظاہر ہے موبائل بھی نہیں ہے, ان کے ساتھ آپ کیسے رابطہ کریں گے, ان تک یہ امداد کیسے پہنچائیں گے. اور اس کے ساتھ ضمن یہ بات کروں گا کہ ایک طرف سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں, دوسری طرف مسلسل مہنگائی کا اور پیٹرولیم مصنوعات کا سیلاب جو ہے وہ باقی مانگا عوام کو جو ہے متاثر کر رہا ہے. اس سے نجات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کوئی آواز اپنی حکومت کے سامنے اٹھائی ہے یا نہیں؟ پہلے تو میں آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کے اضافے کی بات کروں کہ یقیناً یہ ایک ایسی کڑوی گولی ہے جو ہمارے لیے بھی ہضم کرنی مشکل ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہماری کنسرن ضرور ہے. لیکن چونکہ اس وقت جس طریقے سے آپ نے فلڈ کی سچویشن کی بات کی اور آپ نے بتایا خود جیسے آپ نے بھی کہ 1/4 سے زائد حصہ جو پاکستان کا ہے, تو میرا خیال ہے کہ جب آپ اس کا لارجر امپیکٹ دیکھتے ہیں نا, کیونکہ بلوچستان میں آبادی کم ہے لیکن بلوچستان کا ایریا ڈوب چکا ہے, تو وہاں پر جو امپیکٹ ہے وہ ہیومن لائفز کے علاوہ اس کو پورا ری ڈیولپ کرنے کا بھی ہوگا. جو کچھ ڈیولپمنٹ اب تک ہوئی وہ تباہ ہو چکی ہے. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی obviously a very huge challenge. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ کتنے لوگ, تو دیکھیں میں آپ کو صرف ایک تقریباً جو ہم نے شروع میں اسٹیمیٹ کیا تھا نا, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہمیں اماؤنٹ دیا یا جو ہمیں ٹاسک دی کہ بھی اپنی اماؤنٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, تو انہوں نے ہمارے ڈیٹا بیس کو یقیناً اس کو دیکھ کر, اور یہی بیسٹ ہمارے لیے وہیکل موجود تھا. اب اس کے اندر یہ تھا کہ ہم کریں گے کیسے, تو NDA میں اور ہمارے ساتھ ایک جو وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں, اس میں ہمارے منسٹری کے بھی سیکرٹری صاحب جاتے ہیں, NDA میں بھی موجود ہے, بیکاز NDA میں پوری ایکسرسائز فلڈ کی وہ بھی بڑے احسن طریقے سے کر رہی ہے. تو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی NDA میں کو کہ NDA میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو نوٹیفیکیشنز کلیمٹی ہٹ کے پہنچائے گا, چاہے وہ UCs کے ہوں, تحصیل کے ہوں یا ڈسٹرکٹس کے ہوں. تو وہ ایک پروسیجر سیٹ ہوا, اور ہمارے پاس جو نوٹیفیکیشنز موصول ہوئے ہم نے اپنے نمبرز کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا. تو اگر ہم نمبرز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 7 ملین تک کا جو ہے وہ فگر آتا ہے, اگر ایک رف فگر میں آپ کو دے رہی ہوں, بیسڈ آن دا نوٹیفیکیشنز آف ریسیو فرام دا 69 ڈسٹرکٹس آف پاکستان کے 69 ڈسٹرکٹ سے جو نوٹیفیکیشنز ہمیں موصول ہوئے اس کے اوپر ہمارا تقریباً 7 ملین کا فگر آتا ہے. اب اس 7 ملین سے کیونکہ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہیں اور ہم نے پورسٹ آف دا پور کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا تھا. اب کہاں اسیسمنٹ سب کریں کہ جی اس میں سے کون متاثر ہے یا کون نہیں ہے, یہ ایک بڑا ٹاسک ہے. تو ایک جو ہے نا ایک پرنسپل بنا دیا گیا کہ جی آپ باٹم ٹو 60% کور کر لیں. تو 60% آف این افیکٹڈ ایریا, مثال تحصیل ہو گئی, UC ہو گئی, ڈسٹرکٹ ہو گئی, آپ اس کو کور کر لیں. تو 60% کو آپ یہ مدد پہنچائیں گے, اور وہ ہمارا نمبر بنا 4.2 ملین تقریباً. ٹھیک ہے, 4.2 ملین ہے نا. فیملیز, فیملی وہ کہہ رہے فیملیز بولے ٹیکنیکل, فیملیز 4.2 ملین فیملیز. تو اب 4.2 ملین فیملیز آ گئی جی ہمارے سامنے, جو ہمیں انسٹرکشنز موصول ہوئے اس کمیٹی, ریلیف کمیٹی سے, جس کو ہیڈ کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب. تو ہم نے اس پر اپنی ورکنگ شروع کر دی. اب وہ جو ہم نے ورکنگ کی تو اس کے اندر شروع میں جو ہمیں اماؤنٹ ایلوکیٹڈ تھا وہ تقریباً 28.2 بلین کا تھا. ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, ہمیں فائنانس جو ہے ایلوکیشنز اب دیتا جائے گا تاکہ